اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ دوستان محترم، مرحومہ الحاج شبیر پٹیل صاحب رضوی کی عائشہ شبیر پٹیل صاحب کی والدہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ مرحومہ کی نسل میں ان کے نواسوں کی جانب اور ان کے پوتوں کی جانب کئی علماء، حفاظ، قرا اور مفتیان کرام انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، اور نہایت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، تھوڑی دیر کے لیے ہم فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی انجمن میں تشریف فرما ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تمہارے اہل و عیال کے ساتھ، تمہارے مال و دولت کے ساتھ اور تمہارے اعمال کے ساتھ مثال کیسی ہے؟ یعنی تم اپنے آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی مثال کیا دے سکتے ہو؟ تم اپنے آپ کے ساتھ اپنے دولت و ثروت کی مثال کیا دے سکتے ہو؟ تم اپنے ساتھ اپنے اعمال کی مثال کیا دے سکتے ہو؟ تو سارے صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اور یہاں اس بات کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایسے معاملات میں اللہ و رسول کی طرف یکساں علم کی نسبت کرتے، اور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے یوں کہا کرتے تھے۔ اور آج اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے نزدیک یوں بولنا شرک ہے، ان کے نزدیک یوں کلام کرنا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے۔ اور صحابہ کرام ایمان یوں لائیں کہ وہ جب کہنا چاہتے تو یہی کہتے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام جب کسی کو الوداع کرتے تو بھی یہ کہتے، فی امان اللہ و فی امان رسولی۔ اور یہ قرآن میں بھی ہیں، اغناہم اللہ و رسولہ، اللہ نے انہیں غنی کر دیا، اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری نسبتیں آپ کو قرآن اور سنت میں ملے گی جو بدعقیدگی کے باطل نظریات کی تردید کر رہی ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مثال تمہارے مال کے ساتھ کیسی ہے، تمہاری مثال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ کیسی ہے، تمہاری مثال تمہارے اعمال کے ساتھ کیسی ہیں۔ یہ مثال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ عام بول چال میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مال یہ ہاتھوں کا میل ہے، یعنی آپ مال کی مثال میل سے دیتے ہیں کہ جتنے جلدی میل چھوٹ جاتا ہے اتنے جلدی مال بھی چھوٹ جاتا ہے۔ آپ مثال دیتے ہوئے جیسے کبھی کہتے ہیں کہ شہرت سائے کی طرح ہے، صبح سایہ کدھر ہیں تو شام کدھر ہیں، تو آپ شہرت کو سائے سے مثال دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال کے ساتھ مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے جب کہا اللہ رسول جانے
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہاری مثال تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کے ساتھ ایسی ہیں جیسا کہ ایک بندہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ اپنی نزا کے وقت انتقال کی گھڑیوں میں اپنے تینوں بھائیوں کو طلب کریں اور تینوں کو قریب بٹھائیں اور ایک سے بات کرتے ہوئے کہیں کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ابھی اس نے یہ کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو اس بھائی نے کہا اس وقت میں تمہاری تیمارداری کر سکتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اور تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا، قبر میں تمہیں دفن کر کے مٹی پھیر دوں گا، واپس پلٹوں گا، کوئی تمہارے حوالے سے پوچھے گا تو بھلی بات کہوں گا، بس یہ میں اتنا کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بھائی کی بولی ہیں یہ حقیقت میں تمہارے اہل و عیال ہیں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم اسے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کیا، زیادہ سے زیادہ بس اتنا کیا۔ اب سرکار نے ان کا جواب لینے کے بعد پھر کہا کہ اب وہ بندہ دوسرے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا جب تک تمہارے جسم میں جان ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جیسے ہی تمہارے جسم سے جان نکل گئی تو میرا اور تمہارا راستہ بدل جائے گا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، میں دنیا میں رہ جاؤں گا، پھر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے مال کی مثال ہے اور یہ تمہارے مال کی بولی ہیں، اور میرے صحابہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور ہم اسے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر وہ بندہ اپنے تیسرے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ تم نے سن لیا، اور اب تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو تیسرے بھائی نے جواب یہ دیا کہ تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، میں کسی حال میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو قبر میں جائے گا تو میں نور بن کر قبر میں آ جاؤں گا، اور جب تو قبر سے نکلے گا تو حشر کے اندھیرے میں تیرے لیے نور بن جاؤں گا، اور حشر کی گرمی میں تیرے سر پر سائبان بن جاؤں گا، اور جب تو چل کر میزان پر آئے گا تو میں تیری نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر کے اسے وزنی بنا دوں گا۔ میرے صحابہ یہ تیسرے ساتھی بھائی کی جو بولی ہے یہ حقیقت میں تمہاری نیکیاں ہیں، اب اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست تو ہمیں اسی کو بنانا چاہیے جو کسی حال میں ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے اتنا کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال بیان کی ہیں تمہارے اہل کی تمہارے ساتھ، تمہارے مال کی تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال کی تمہارے ساتھ، یہ کوئی کہاوت اور محض فرضی نہیں ہے، والامر ہاکذا، سرکار فرماتے معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے مثال دے کر تمہیں سمجھا دیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی فرضی بات نہیں ہے کہ بس اعمال کی مثال یوں دے دی گئی تو بس کہہ دیا گیا، نہیں، سرکار فرماتے ہیں الامر ہاکذا، جیسا میں نے تمہارے اہل و عیال کی مثال پہلے بھائی کی بولی سے دی ہے، یہ
تمہارے دم نزا یہی بولیں گے، جیسا کہ میں نے تمہارے مال کی مثال دوسرے بھائی سے دے کر اس کی بولی بتا دی ہے، اس کی بولی یہی ہوگی تمہارے انتقال کے وقت، اور جیسا میں نے تمہارے اعمال کی بولی تیسرے بھائی کی بولی سے مثال دے کر بتا دیا ہے، معاملہ ویسا ہی ہوگا تمہارے انتقال کے وقت۔ اب اتنی حدیث پاک سننے کے بعد میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہم وفادار سے محبت کرتے ہیں، وفادار کو وقت دیتے ہیں، وفادار پر خرچ کرتے ہیں، وفادار کے لیے برداشت کرتے ہیں اور لوگوں میں وفادار کو چنتے ہیں۔ تو یہ تین بھائی جن کی بولیاں زبان رسالت سے آپ سن چکے ہیں، وہ تین بھائی جو کہ اہل و عیال، دولت اور مال ہیں، نیکیاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ وفادار تو نیکیاں ہیں۔ تو کیا اس وفادار کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں؟ کیا اس وفادار سے ہم پیار کرتے ہیں؟ کیا خرچ کرتے ہیں؟ کیا اس وفادار کے لیے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو آپ میں سے اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ دنیا کی دوستی میں تو ہم وفادار کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، سرمایہ بھی دیتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، اس سے پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، مگر وہ وفادار کہ قبر کی کالی کوٹھری میں کام آ جائے، وہ وفادار جو حشر کی ظلمت میں نور بن جائے، وہ وفادار جو حشر کی گرمی میں سایبان بن جائیں، وہ وفادار کہ جو نیکیوں کے پلڑے میں وزنی بنا دے، آج اس سے کون پیار کرتا ہے؟ آج اس کے لیے وقت کون نکالتا ہے؟ آج اس کے لیے کون چلتا ہے؟ یاد رکھنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے، فرشتے آرڈر دیتے ہیں چیک کرو اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے رجسٹر کھنگالو آگے کیا بھیجا ہے، اور جیسے فرشتے یہ کہتے چیک کرو آگے کیا بھیجا ہے، گھر والے یہ کہتے چیک کرو پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو اب یہ تو رحمت للعالمین کی شان رحیمی ہے کہ جو باتیں دنیا کی کوئی مشینری ہمیں نہیں بتا سکتی تھی، وہ زبان نبوت نے ہمیں بتا دی ہیں، وہ سرکار کی شان رسالت نے ہمیں بتا دی ہیں۔ یہ ان کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ جہاں عقلیں ماند پڑ جائیں وہاں پر نور نبوت، علم نبوت ہمارا ساتھ دیتا ہے، مگر کتنے ہیں جو سرکار کی اس شان رحیمی کے سائے میں تلے اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہوں۔ تو یہ بولیاں پیچھے کیا چھوڑا ہے کن کی ہوگی، اور آگے کیا چھوڑا ہے کون پوچھے گا، یہ تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، ایک مثال یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک بندے کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کی بیوی بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، اس کا باپ اور اس کی ماں بھی رو رہی ہیں۔ اس نے اپنے والد صاحب کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا، ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں تیری جدائی میں رو رہا ہوں، تیرے جانے کے غم میں رو رہا ہوں، تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ سننے کے بعد اس نے امی کو بلایا، امی جان آپ بتائیں آپ کیوں رو رہی ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے تیرے جانے کے بعد میرا سہارا کون بنے گا، دنیا میں میرا کیا ہوگا۔ بیوی کو بلایا، آپ کے بعد میری زندگی اجیرن ہو جائے گی اور مجھے کون سہارا دے گا۔ بچوں کو بلایا، ہم آپ کے جاتے ہی یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سروں سے دست شفقت اٹھ جائے گا، آپ جیسا مہربان باپ چلا جائے گا تو ہماری دنیا کٹے گی کیسے۔ اس جانے والے نے تمام کی بولیاں سن کر کے فیصلہ سنایا کہ تم میں سے ایک شخص بھی میرے لیے نہیں رو رہا ہے، تم
تم میں سے ہر شخص اپنی دنیا کا نفع ختم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس لیے رو رہا ہو کہ موت نکلتے جان نکلتے وقت تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی, ہم اس لیے رو رہے ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس لیے رو رہا ہو کہ قبر کی کالی کوٹھڑی میں تم کیسے رہو گے, ہم اس لیے رو رہے ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس لیے رو رہا ہو کہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آپ کو سختی پیش آئے گی, اس لیے ہم رو رہے ہیں؟ قبر دبا ہیں, ایک نئی دنیا میں آپ جا رہے گے, اس لیے ہم رو رہے ہیں. تم میں سے کوئی بھی شخص میرے لیے نہیں رو رہا ہے, اپنی دنیا کا نفع ختم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہمارے انتقال کے وقت ہم اپنے رشتہ دار روتے ہوئوں کو قریب بٹھا کر پوچھے تو کیا ان کا جواب ان جوابوں سے مختلف ہوگا؟ ان جوابوں سے جدا جواب ہوگا؟ وہی بولیاں ہوں گی جو یہ بولیاں آج آپ سن رہے گے. لیکن یاد رکھنا آج حالات یہ ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا, الناس نیام اذا ماتوا تنبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, مریں گے تو جاگ جائیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك, آج تمہاری آنکھوں پر غفلت کی پٹی پڑی ہوئی ہیں, جسم سے جان نکلتے ہی فکشفنا عنک غطاءک, وہ پٹی ہم ہٹا دیں گے. اور اس کے بعد بندہ وہ پٹی ہٹتے کیا کہے گا افسوس کے ساتھ؟ رحمان رب نے وہ بھی بتا دیا تاکہ تم وہ نہ کہو. وہ بندہ اس وقت کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے رب مجھے ایک مرتبہ واپس پلٹا دیں, ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دیں. کیا کریں گے؟ آپ کو تو 50 سال کی عمر ملی, آپ کو اللہ نے کون سی نعمت سے محروم رکھا؟ سب کچھ دے کر کے عمر دی تمہیں, صحت اور تندرستی دی. آج تم مہلت مانگ رہے ہو, کرو گے کیا مہلت لے کر؟ لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں نیکی کروں گا. فیما ترکت, جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں, میں اپنا مال چھوڑ کر آیا اس سے نیکی کروں گا, میں اپنا روب دبدبا چھوڑ کے آیا اس سے نیکی کروں گا, میں اپنی شہرت چھوڑ کے آیا اس میں نیکی کروں گا, میں اپنی لیڈری چھوڑ کے آیا میں اس میں نیکی کروں گا, میں اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آیا اس میں نیکی کروں گا. میرا جہاں جہاں بس چلے گا میں نیکیاں ہی کرتا رہوں گا. اس وقت رب فرمائے گا کلا, ہرگز نہیں. کیا تو قسمیں نہیں کھاتا تھا؟ ما لکم من زوال, کہ تجھے تو زوال ہی نہیں آئے گا, تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو, یہ ساری چیزیں آج سنو اور غفلت کی پٹی اتار کر اپنے آپ کو بیدار کرو, اور اس دنیا کو ایک مسافر خانہ تصور کرو کہ ہم اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے نکلے ہیں. ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارے باپ اپنی پشت میں ہمیں جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے, اور ہماری اصلی منزل وہی جنت ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم سب کے سب جمیعاً کی صورت میں زمین پر جنت سے آئے ہیں, ہمارا اصلی گھر وہی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جو اس جنت سے زمین پر آیا, پھر اس جنتی ہدایت پر عمل کرتا رہا, رب فرماتا اب وہ واپس اپنے گھر جائے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا, اسے کوئی غم نہیں ہوگا, مگر جب کہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. ہمارے نبی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پکڑ کر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو یا راستہ گزرنے والے کی طرح رہو, کہ راستہ گزرنے والا بس اپنی منزل پر پہنچنے کا مقصد رکھتا ہے. تو ہم ایک منزل کی طرف نکلے ہیں اور وہ منزل جنت ہے, اور اس منزل تک پہنچنے کا ہمارا وفادار ساتھی نیکیاں ہیں.
اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں جائے گا تو نیکیاں نورانی شکل میں قبر میں آئیں گی، اور جب تھپکی دے کر مردے کو اٹھائے گی تو مردے سے کہے گی وہ نورانی شکل کہ آپ مجھے پہچانتا ہے؟ مردہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، تو وہ نیکیاں نور بن کر قبر میں مردے سے کہے گی انا عملک صالح، میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، حشر آنے تک قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ نیکیاں اس کی قبر کی اجنبیت کو، اس کی وحشت و دہشت کو، اس کے اکیلے پن کو دور کر کے اس کو انسیت دیں گی، اور پھر اس کو ایسا انس دیں گی نیکیاں قبر میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کئی آیتیں اس وقت میری نگاہ میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ نیکیاں اتنی محبت اور انسیت دے گی اس مردے کو قبر میں کہ جب قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی تو ایسا لگے گا عصر کے وقت سویا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا۔ اتنا طویل عرصہ اس کے لیے یوں مختصر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ سارا کمال وفادار دوست کا ہے، یہ کمال ہے نبی رحمت کا کہ ہمیں وفادار کی پہچان عطا کر دے۔ کاش کے لوگ اپنے وفادار کو وقت دیں، کاش لوگ اپنے وفادار کو ٹائم دے، اس پر خرچ کریں، اس سے محبت کریں۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مرحومہ عائشہ کی بھی حساب مغفرت فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے اس کی تیاری اور وفادار دوست کی شناخت کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔